बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 मार्च है साल 2022। पीर पगाड़ा ने वजीर आजम इमरान खान के हक में बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। काफ लीग ब्लैक मेलर शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी के जारहाना बयानात क्या हुकूमत पर खुदकुश हमले हैं। तारक बशीर चीमा ने कप्तान को धोखा दे दिया है। ये MNA कैसे बना, इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा की तरह समाप्त करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तारक बशीर चीमा इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का सेक्रेटरी जनरल है। मोनस इलाई, शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाई वो हुकूमत के खिलाफ ओपनली कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये वो बंदा है जो मुसलसल बुग़्ज़ इमरान के अंदर अंधा होकर रोज इस तरह के बयानात दे रहा है। यकीनी तौर पर ये उनकी पार्टी की पॉलिसी है, एक तरफ गुड कॉप और दूसरी तरफ बैड कॉप खेलने की ये जो आदत है, शायद चौधरी बरादरान को ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब ये पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि सियासत.pk ने आज बड़ी जबरदस्त स्टोरी की है कि तारक बशीर चीमा किस तरह MNA मुंतखब हुआ है। ये PTI के वोटों से मुंतखब होने वाले MNA ने किस तरह वहां मकामी तौर पर भी धोखेबाजियां की और अब ये वफाकी हुकूमत के अंदर भी नून लीग के साथ मिलने की एक इन्होंने खबर उड़ाई है। और शायद मैं अब भी ये समझता हूं कि काफ लीग के मफाद में नून लीग के साथ जाना नहीं होगा। ये ब्लैकमेलिंग आखिरी दम तक करेंगे और मुमकिन यही है और ज्यादा चांस यही है कि ये हुकूमत के साथ खड़े होंगे। अब यहां पर वो कहते हैं जब से तहरीके अदम एतमाद आई है, काफ लीग की हद तक ज्यादा ब्लैकमेलिंग बढ़ गई है। काफ लीग वाले कभी हुकूमती लोगों से मुलाकात करते हैं तो कभी अपोजिशन के रहनुमाओं से और एक बेहतर मौके की तलाश में है। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ की 5 सीटें हैं और इनके पास वफाक में वजारतें, सूबाई असम्बली में स्पीकरशिप, 2 सूबाई वज़रा भी इनके हैं। 4 इजला में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान इनकी मर्जी से लगते हैं, यानी गुजरात, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन और एक शायद चकवाल है। तरक्याती फंड भी इन्हें धड़ाधड़ मिले हैं। मुस्लिम लीग काफ की 5 सीटें भी तहरीके इंसाफ की मरहून मिन्नत है। इलेक्शन 2018 में तहरीके इंसाफ ने इन 5 सीटों पर काफ लीग की हमायत की थी और अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, जिसकी वजह से काफ लीग ये सीटें जीतने में कामयाब रही। मुस्लिम लीग काफ से वज़रा मिलते हैं तो वो इन्हें हमायत की यकीन दहानी करा देती है, लेकिन जैसे ही मीडिया पर खबरें चलती हैं कि काफ लीग ने हुकूमत को यकीन दहानी करा दी है तो काफ लीग तारक बशीर चीमा को मीडिया पर भेज देती है, जिसका काम ये कहना होता है कि हमने अभी तक फैसला नहीं किया। ये तारक बशीर चीमा न सिर्फ तरदीदें जारी करते हैं बल्कि काफ लीग की हमायत की खबरें देने वालों की खूब मट्टी पलीद करते हैं और तरह तरह की साजिशी थ्योरीज घड़ते हैं। कभी ये कहते हैं कि हमें फोन कॉल नहीं आई, कभी कहते हैं पंजाब में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। तारक बशीर चीमा का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि इलेक्शन 2018 में तहरीके इंसाफ ने एक सीट पर काफ लीग के तारक बशीर चीमा की हमायत की और इसके बदले में तारक बशीर चीमा को दूसरी बहावलपुर की सीट पर तहरीके इंसाफ के नईमुद्दीन वड़ैच की हमायत का कहा। लेकिन तारक बशीर चीमा ने बजाय नईमुद्दीन वड़ैच की हमायत करने के खुद उस सीट पर भी खड़े हो गए, खुद तीसरे नंबर पर आए और नईमुद्दीन वड़ैच को हरवा कर सीट नून लीग के पलड़े में डाल दी। तो ये नून लीग का वफादार भी है और चौधरियों का भी वफादार है। तारक बशीर चीमा ने यह काम सिर्फ इलेक्शन 2018 में नहीं किया बल्कि 2013 में भी तारक बशीर चीमा ने तहरीके इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की, जिसके बदले उसे दूसरे हल्के में नईमुद्दीन वड़ैच को सपोर्ट करना था, लेकिन ऐन वक्त पर अपने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया और दूसरे हल्के की सीट न सिर्फ खुद हारे बल्कि नईमुद्दीन वड़ैच को भी हरा दिया। और नून लीग के बंदे को ये 2013 के इलेक्शन में भी और 2018 के इलेक्शन के अंदर भी इत्तेहाद के बावजूद, सीट एडजस्टमेंट के बावजूद ये हरवा चुका है बाकी यानी PTI के लोग बंदे को, और खुद भी वहां से हारा है, लेकिन एक निश्चित से यह जीत जाता है। काफ लीग 2 वजारतों, पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप, 2 सूबाई वजारतों और 4 इजला में खुश नहीं है बल्कि वो 10 सीटों पर वजीर आला भी अपना लाना चाहती है। मीडिया इतलात के मुताबिक काफ लीग का मुतालबा है कि उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज इलाई को यहां पर वजीर आला बनाया जाए। इतनी हिर्स, मफाद परस्ती, इतना लालच, ये जितना भी कर लें, यकीन मानिए इनको 2018 जो 23 का इलेक्शन है इसमें चौधरी बरादरान को पता चलेगा। एक तरफ से नून लीग के आबद रजा ने इनको घेरा हुआ है। PTI अगर आज अपने बंदे खड़े करेगी और जो 2023 के अगर अभी तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है
تو جو مقبولیت عمران خان کی ہوگی اور یہ قطاروں میں لگے ہوں گے یہ سارے دوبارہ جو ابھی باغی ہوں گے ٹکٹ لینے کے لیے، لیکن اس وقت پر وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان بغوڑوں کو اس موقع پر چھوڑنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اب پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہوگی، اور یہ جتنے چور ڈاکو جن کا ایک امیج ہے ان کے لیے یہ خرابی پیدا ہوگی۔ پھر ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ آج شیخ رشید احمد کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی آگ لگی ہے، اور جو بیان مونس الہی نے دیا ہے یقیناً یہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن شیخ رشید کا یہ جو بیان ہے اور شاہ محمود قریشی کے جو بیانات ہیں آج کے، گورنر سندھ نے بھی آج ایک بیان دیا ہے، تو اس وقت ایک پینک ضرور کریٹ ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم ایک طرف کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں، لیکن اتحادیوں کے جو طور طریقے ہیں وہ اب مزید تلخی پیدا ہو گئی ہے ان بیانات کے بعد، اور کل کا دن انتہائی عام ہے اس حوالے سے۔ اب یہاں پر شیخ رشید نے ایک بات تو کی ہے کہ سیاستدانوں کو صبر کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ 10 سال قطاروں میں لگے رہیں اور ان کی باری نہ آئے، یعنی نظام کے لپیٹنے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور 1 سال ہے گزر جائے گا، اتنے بھوکے پیاسے نہ ہو جاؤ۔ دوسری طرف جو ہے انہوں نے گزشتہ رات یہ بھی کہا کہ عمران خان جیسا حکمران دوبارہ نہیں ملے گا، میں ایک سیٹ کے ساتھ میں تو ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک آگ لگانے والی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہی دی ہے کہ 5 سیٹوں پر یہاں وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی وہ بلیک میل کر رہے ہیں 5 سیٹوں والے۔ تو اس کا واضح اشارہ چودھری برادران کی طرف تھا۔ اس پر مونس الہی جو ہے وہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور ایک ایسی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں چودھریوں کا یہ لیول نہیں تھا اس طرح کی بات کرنا، اگرچہ ان کے سارے لیول اب ڈاؤن ہو گئے ہیں، جس طرح کی بلیک میلنگ، دھوکے بازی اور جس طرح کا کھیل وہ کھیل رہے ہیں، یہ عوام 2023 میں یاد رکھے گی کہ چودھری برادران کے ساتھ کیا ہوتا ہے الیکشن کے اندر۔ اب یہ وہ مونس الہی نے کہا کہ میں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اسی جماعت کے لیڈران کے بزرگوں سے جناب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے۔ اب یہ چونکہ شیخ رشید نے اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور چودھری ظہور الہی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، یہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس موقع پر اگر وہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ اگر خدمت یہاں اسٹوڈنٹ کی کرتے تھے تو یقیناً آمروں سے آپ کے بزرگ بھی بہت کچھ لیتے تھے، اسی وجہ سے آج اربوں کی پراپرٹیز آپ کی بنی ہے۔ تو مونس الہی نے یہ بڑا ایک عجیب بیان دیا ہے۔ اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آج شاہ محمود قریشی نے دی ہے۔ اب یہ بیان شیخ رشید کا وزیر اعظم کی مرضی سے ہے یا اپنے طور پر ان کی سٹیٹمنٹ ہے، بہرحال اب اس نے تلخی کے اندر مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے بھی آج بات، اگرچہ شیخ رشید نے بھی سچ بولا ہے اور شاہ محمود قریشی نے بھی سچ بولا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع پر بعض اوقات سچ بولنے کی بجائے خاموش رہنا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے قوم کو کس طرح یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، کس طرح یہ بھوکے ہو گئے ہیں اقتدار کے اور نوچنا چاہتے ہیں اس ملک کو، یہ ساری چیز تو سامنے آ گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا اسے اخلاقی طور پر استعفیٰ دینا چاہیے، یہ بات اس کی صحیح ہے، اور ساتھ اصل میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کوئی گروپ نہیں ہے، علیم خان ہمارے دوست ہیں، کوئی گروپ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اجلاس بلانے کا اختیار سپیکر کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے، اور جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی جو انہوں نے یہ بات کیا کہ یہ کوئی گروپ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ایسے ظاہر کیا جیسے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ رد عمل آیا ترین گروپ کا، انہوں نے کہا ہے شاہ محمود کو پتہ چلے گا کہ یہ گروپ کیا ہے، تو ایک انہوں نے بھی تلخی کا اظہار کیا ہے یہاں سے شیخ رشید کا جو بیان ہے، اور ادھر گورنر جو سندھ ہے وہ انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ جو غداری کرے گا پارٹی سے اس کا گھیراؤ کریں گے کارکنان۔ تو خاص میں سمجھتا ہوں موقع کی مناسبت سے، اگرچہ یہ انہوں نے سچ بولے ہیں، بات درست کی ہے، اس میں دوسرا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ان کے جو بیانات ہیں بعض لوگ ان کو اپنی حکومت پر خود کش حملہ قرار دے رہے ہیں کہ رد عمل کے اندر آ کر اب جو ہے وہ اتحادیوں کو ناراض جس طرح کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ عام سٹیٹمنٹ دیں اور کل کو ایک بڑی اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے آئے۔ لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں بلیک میلنگ حکومت جو ہے اگر وہ کرتے بھی ہیں، چودھری جائیں دوسرے جائیں، سارے ایک ہی پلڑے میں جب ہو جائیں گے تو کپتان جب عوام میں جائے گا تو یقین جانیے
اگلی بار 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ آنا چاہیے اور یہ مینیفیسٹو ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو کہنا چاہیے کہ اب مجھے آپ نے بھیجا تھا, میں نے آپ سے وعدے کیے تھے, لیکن 2/3 اب اکثریت آپ سے چاہیے, چونکہ بلیک میلنگ اور یہ کام جو آپ نے کیا تھا اتنا مینڈیٹ نہیں ملا کہ میں آپ کو ڈیلیور کر سکتا. تو آپ دیکھیے گا ان ساری پارٹیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, چونکہ اب اس کے اندر بڑے فیکٹر شامل ہو گئے, ہم اگلے ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے. لیکن اس خاص موقع پر جو ہے وہ پیر پگاڑا جو ہے انہوں نے ایک عام سٹیٹمنٹ دی ہے, اگرچہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مراد سعید نے بھی دی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آج پیر پگاڑا چونکہ 2 دن پہلے جب کراچی پرائم منسٹر گئے تھے وہاں ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, 3 نشستیں ہیں, یہ عام اتحادی ہیں, اور پیر پگاڑا اور باپ کا حکومت کے خلاف جانا واضح طور پر تجزیہ نگاروں کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہونا ہے. لیکن اس پر جو ہے پیر پگاڑا انہوں نے عام سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے 2 دن پہلے آپ سے ملاقات نہیں کر سکا, بیماری کا بھی بتایا گیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا. جیو اور چند چینل جو مسلسل نون لیگ کے اس وقت نوکر بنے ہوئے ہیں اور نوکری دے رہے ہیں, وہاں کے موسٹلی جو اینکر ہے وہ بھی, اور ڈان خاص طور پر جس طرح غلط رپورٹنگ کر رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے حکومت نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر دیا ہے. تو اب مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی, عمران خان کے ساتھ اگر کوئی آخری بندہ ہوگا تو وہ میں ہوں گا. یہ پیر پگاڑا نے جو اعلان کیا ہے اس سے حوصلہ ملا ہے, اور اگر اس وقت کاف لیگ اور یہ MQM دونوں پارٹیز نکل جائیں گی تو پھر اس سے ایک امیج ظاہر ہے ایک بہت بڑا ہوگا, اور جو باغی لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی سوچنا آسان ہوگا. لیکن اس کا بھی حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں متبادل تیار کیا ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں سے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال بدلتے حالات کے ساتھ, بدلتے وقت کے ساتھ, چونکہ صورتحال بدل رہی ہے تو بدلتی ہوئی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہمیشہ آپ کے سامنے حاضر رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.